ناظرین، میں کوئی ادب کا باقاعدہ قاری تو نہیں ہوں، اور میرے مطالعے میں بہت سے سکم ہیں اور بہت سا خلا بھی موجود ہے۔ ادب کا میں باقاعدہ مطالعہ تو نہیں کر پایا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اوائل عمری سے جب میں نے لکھنا پڑھنا شروع کیا تو مجھے ادبی تحریروں سے، افسانوں سے، ناولوں سے، شاعری سے، تنقید سے دلچسپی رہی، کیونکہ اور ہمیشہ سے ادب کا مطالعہ ایک میرے لیے مسرت بخش ایکٹیویٹی رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی میرے ذہن میں یہ سوال آتا کہ ادب کے مطالعے میں صرف مسرت حاصل کرنے یا تھوڑی دیر کے لیے سرشاری حاصل کرنے کے علاوہ اور اس کی کیا افادیت ہے؟ ظاہر ہے کہ زندگی اتنی تیز رفتار ہے اور اس کے مطالبات ہم سے اتنے زیادہ ہیں کہ جس میں ہم اگر اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں پوری کر پائیں، اپنی سماجی ذمہ داریاں پوری کر پائیں، تو یہی ہمارے لیے ایک بڑی کامیابی کی بات ہے۔ تو پھر ایسے میں ادب، جب کہ ادب کے ساتھ ہمارا کوئی مفاد یا کوئی روزگار بھی وابستہ نہ ہو، تو پھر ہم ادب کیوں پڑھیں؟ تو لیکن اس کے بعد پھر میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ادب پڑھتے ہوئے جو سرشاری کا احساس ہوتا ہے، جو آپ کو مسرت محسوس ہوتی ہے، کیا کم انعام ہے اس کا کہ ہم ادب پڑھ کے اس زمانے میں، جب کہ مسرت کا کال ہے، جب کہ خوشیاں ہمیں بہت خال خالی کہیں ملتی ہیں زندگی میں، تو اگر کسی بھی کام سے، کسی سرگرمی سے، کسی ایکٹیویٹی سے یا کسی مطالعے سے آپ کو تھوڑی سی بھی مسرت حاصل ہوتی ہے تو یہی ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد ذہن میں یہ خیال بھی آتا رہا کہ ٹھیک ہے، ادب ہی کیوں، جس شخص کو جس بھی ایکٹیویٹی میں دلچسپی ہو اور وہ ایکٹیویٹی اس کی توجہ جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہو، تو اس کو اس میں مسرت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے کھیل میں یا اسپورٹس میں ایک خاص طرح کی مسرت موجود ہے، اسی طرح سے جن لوگوں کو فرض کریں حساب سے دلچسپی ہے تو ان کو حسابی سوال حل کرنے میں، فارمولے سمجھنے میں ہمیشہ خوشی حاصل ہوتی ہے، یا جن کو سائنس سے دلچسپی ہے تو ان کو سائنس پڑھنے میں اور سائنس کے تجربات کرنے میں اور سائنس کی نئی نئی دریافتوں کے بارے میں معلوم کر کے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ ہمارے ایک دوست فلسفے میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں، تو ان کو ہمیشہ میں نے ان کو یہ کہتے پایا کہ فلسفے کی ادک سے ادک کتاب یا مسئلے سمجھتے ہوئے اور پڑھتے ہوئے انہیں جو سرشاری حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور سرگرمی میں یا کسی اور کام میں ان کو نہیں ملتی۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ادب کی کوئی اور بھی تو افادیت ہوگی اس مسرت کے علاوہ۔ تو خاص طور ادب میں کچھ ایسی ایک خاص فہم موجود ہے زندگی کا، اور خاص طور پر انسانی تعلقات کا، انسانی احساسات اور جذبات کی گہرائیوں کا اور ان کے اظہارات کا، اور انسانی تعلقات کی پیچیدگیوں کا، کہ جو شاید کسی اور علم میں آپ کو وہ فہم حاصل نہیں ہوتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک بڑی ہی ضروری بات ہے کہ ہمیں ادب پڑھتے ہوئے زندگی کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں اور ان کے باہمی تعلقات کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں، ان کی سوچوں کے بارے میں، ان کی نفسیات کے بارے میں کچھ جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک افسانے کا ذکر کروں گا جو مجھے ابھی حال ہی میں پڑھنے کا موقع ملا۔ تو تستیر کا یہ پرچہ ہے، جو ایک ادبی کتابی سلسلہ ہے جو پاکستان کے نظم کے ایک نامور شاعر نصیر احمد ناصر صاحب کی ادارت میں شائع ہوتا ہے۔ تو اس کے شمارہ نمبر 6 میں ایک یہ افسانہ چھپا ہے جس کو میں مثال کے طور پر آپ کے سامنے اس کے بارے میں 2-4 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ افسانہ ترنم ریاض نے لکھا ہے اور اس کا عنوان ہے ریش ستم کیش۔ بنیادی طور پر یہ ایک بڑی سادہ سی کہانی ہے کہ ایک صاحب ہیں، وہ آرٹ کے ٹیچر ہیں، اور وہ ایک عام سی وضع قطع کے درمیانے قد کے انسان ہیں، جن کی ناک تھوڑی سی گول ہے اور جن کی تھوڑی تھوڑی مبہم ہے اور جن کا رنگ تھوڑا سا سانولا ہے، لیکن وہ بہت محنتی ہیں اور وہ ایک بہت اچھے ڈیزائنر ہیں، اور وہ ہمیشہ اپنے کالج میں اپنے اسٹوڈنٹس کے درمیان میں بہت مقبول رہے ہیں۔
لیکن اس مقبولیت میں ان کی ذاتی شخصی وجاہت کا کوئی خاص ذکر موجود نہیں ہے۔ تو ان کا نام ہے درگا راؤ۔ درگا راؤ کی شادی ہو جاتی ہے اور تھوڑی سی زیادہ عمر میں ہوتی ہے، جبکہ ان کے داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے ہیں۔ تو ان کی شادی ایک خاتون سے ہوتی ہے جن کا نام سری لتا ہے۔ تو سری لتا کی بھی شادی تھوڑی سی بڑی عمر میں ہوتی ہے، اور ان کو اس چیز کا احساس بھی ہے کہ ان کے زندگی کا جو سنہرے دن تھے وہ کچھ ڈھل گئے، اور پھر ان کی شادی ہوئی۔ بظاہر یہ جوڑا بہت خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہے، لیکن ایک دن سری لتا اپنے خاوند سے یعنی درگا راؤ سے فرمائش کرتی ہیں کہ آپ کیوں نہ داڑھی رکھ لیں۔ درگا راؤ جواباً کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو میرا رنگ تھوڑا گندمی ہے اور میری داڑھی کے کچھ بال سفید ہو چکے ہیں اور کچھ سیاہ ہیں، اور تم کیوں چاہتی ہو کہ میں ایک سہ رنگی شکل کے ساتھ کالج میں جاؤں اور خفت اٹھاؤں؟ لیکن ان کی بیگم اصرار کرتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ اس سے آپ بڑے باوقار نظر آئیں گے۔ در حقیقت سری لتا کو بھی داڑھی پسند نہیں ہے، لیکن وہ اصرار اپنے خاوند کی داڑھی رکھوانے کے لیے اس وجہ سے کرتی ہیں کہ ان کے کہیں نہا خانہ دل میں ایک خوف موجود ہے کہ یہ جو اتنی مشکل سے ان کی شادی ہوئی ہے، اور تو کہیں یہ درگا راؤ ان کو چھوڑ کر نہ چلے جائیں۔ تو وہ دراصل ان کو یہ اندازہ ہے کہ داڑھی رکھنے سے درگا راؤ تھوڑے سے زیادہ بوڑھے نظر آئیں گے اور ان کی شخصیت کی وجاہت جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ اس طرح سے کوئی لڑکی انہیں گھاس نہ ڈالے، اور اس طرح سے ان کا اپنا مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن درگا راؤ صاحب داڑھی رکھ لیتے ہیں، اور داڑھی رکھنے کے بعد چھٹیوں کے بعد جب وہ کالج میں جاتے ہیں تو تھوڑے شرمندہ سے ہیں اور ڈر کر جا رہے ہیں، کالج میں داخل ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے کلیگ کچھ منفی تبصرے کریں، ان کی بدلی ہوئی شکل کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑائیں۔ تو وہ یہ نوٹس کرتے ہیں کہ ان کے جو مرد کلیگ ہیں وہ تو انہوں نے کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ ان کی شخصیت میں یا ان کی شکل میں کیا تبدیلی آئی ہے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہاں کی کچھ خواتین اساتذہ اور طالبات ان کو مڑ مڑ کر دیکھ رہی ہیں۔ پہلے تو ان کو لگا کہ شاید یہ اس لیے مڑ کر دیکھ رہی ہیں کہ میری حیت کچھ عجیب سی ہو گئی ہے، اور یہ یقیناً دل ہی دل میں ہنس رہی ہیں کہ یہ راؤ کیسی شکل بنا کر آ گئے ہیں، اور یہ کتنے بوڑھے ہیں، اور یہ کتنے سفید بال ہیں، اور یہ کتنے سانولے ہیں۔ لیکن ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ لڑکیاں آپس میں جو گفتگو کر رہی ہیں ان کے بارے میں، اس میں در حقیقت وہ ان کا مذاق نہیں اڑا رہی، بلکہ وہ ایک توصیفی انداز میں دیکھ رہی ہیں، اور کئی ایسے جملے ان کے کانوں میں پڑتے ہیں کہ جس میں ان خواتین کی طرف سے ان کو بہت وجیح و شکیل اور خوبصورت قرار دیا جا رہا ہے، اور ایک خوشگوار حیرت کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہم نے کبھی درگا راؤ کو اس طرح سے نہیں دیکھا کہ یہ تو اتنے خوبرو ہیں، اتنے ہینڈسم ہیں۔ ایک نئی ٹیچر بھی آتی ہیں، وہ بھی درگا راؤ کو پلٹ پلٹ کر دیکھتی ہیں، تو شروع میں تو ان کو شک ہوتا ہے کہ شاید یہ میری اس نئی شکل کو کچھ تعجب سے دیکھ رہی ہیں، لیکن پھر ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ان کی نظریں بھی ستائشی ہیں۔ تو بعد میں خیر قصہ مختصر کہ وہ پہلے تو یہ فیصلہ جب انہوں نے تبصرے سنے تو یہ کیا تھا کہ وہ گھر جانے سے پہلے حجامت بنوا لیں گے اور کافی پئیں گے اور تھوڑی دیر لگا کر ٹہل کر پھر گھر جائیں گے، اور بیگم جو کچھ بھی کہتی رہے لیکن وہ اپنی شکل نہیں بدلیں گے، اور آج تو جو ہو گیا سو ہو گیا۔ لیکن جب یہ تبصرے ان کے کانوں میں پڑتے ہیں تو وہ جا کر آئینہ دیکھتے ہیں اور اپنی شکل کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے ہیں، اور اس تنقیدی جائزے میں ان کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی بھر جو ان کو ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کے چہرے پر آخر کس چیز کی کمی ہے، تو لیکن کوئی نہ کوئی کمی ہے ضرور، اس کا ان کو احساس تھا۔ لیکن یہ داڑھی رکھنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ در حقیقت ان کے چہرے پر جو ایک چھوٹی سی خامی تھی، یعنی ان کی جو تھوڑی مبہم سی تھی، تو وہ داڑھی رکھنے سے ان کا چہرہ جو ہے وہ زیادہ وجیح ہو گیا، اور
اس کا وہ عیب جو ہے وہ بھی چھپ گیا۔ تو یہ سارا خیال آتے ہوئے اور یہ توصیفی کلمات سنتے ہوئے وہ دل ہی دل میں مسکراتے ہیں اور داڑھی پر کنگھا پھیرتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ اپنی اس شکل کو برقرار رکھیں گے، اور ساتھ ہی اپنی بیگم کا دل ہی دل میں شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اب یہ ایک افسانہ ہے، بظاہر یہ ایک معمولی سی کہانی ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اس میں کتنے ایسے پہلو ہیں جس میں زبان و بیان کی خوبصورتی کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو ہمیں زندگی کے بارے میں اور انسانوں کے بارے میں بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو خواتین کی انسیکیورٹی خاص طور پر ازدواجی معاملات میں ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس اپنا ذاتی تحفظ خواتین کے لیے اتنا اہم ہوتا ہے کہ اس کے لیے وہ یہ قربانی بھی دینا پسند کر لیتی ہیں کہ ایک ایسی چیز کا مطالبہ کریں جو بظاہر ان کو پسند نہیں۔ دوسری چیز یہ بھی ہے اس میں نظر آتی ہے ہمیں کہ بہت سی چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہیں، لیکن جب ہم ان کو کرتے ہیں تو ہمارے سامنے ان کے کچھ ایسے نئے پہلو سامنے آ جاتے ہیں کہ جس سے خود ہماری شخصیت میں ایک بدلاؤ آ جاتا ہے، اور جو خامیاں ہم سے چھپی ہوئی تھیں نہ صرف وہ خامی ہمیں پتہ چل جاتی ہے بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس خامی کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مختصر سا افسانہ ہے، ایک ایسی مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے، چونکہ یہ ابھی میں نے تازہ پڑھا تھا تو رکھنا چاہتا تھا کہ ہمیں ادب کی جو افادیت ہے انسانی زندگی میں اس کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ یقیناً بہت سی اور اس سے زیادہ بہتر مثالیں ادب کی افادیت کے حوالے سے اور اس کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے پیش کی جا سکتی ہیں، اور اسی دوران میں نے کچھ اور بھی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی گفتگو میں ہم کچھ مزید کتابوں پر، افسانوں پر یا کسی ناول پر بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔